کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. آج پوری دنیا میں گھوم کر کے دیکھ لینا، جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی بھی مسلمان نے اللہ کی تصویر بنائی؟ اللہ کا کوئی مجسمہ بنایا پتھر میں تراش کر کے؟ اللہ کی کوئی فوٹو؟ اگر اللہ کی بھی کوئی تصویر ہوتی تو سب ہم سے یہی کہتے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کر رہے ہو. پوری دنیا چھان مارنا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کہیں اللہ کی تصویر نہیں بنائی، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا، ہم اسے بنا ہی نہیں سکتے. ہم اسے بنا ہی نہیں سکتے، اس نے ہمیں بنایا ہے. تو اس چیز کے لیے دنیا کی یہ واحد قوم ہے اسلام الحمدللہ، جس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو آپ نے دیکھا ہے؟ صرف یہ اسلامی خصوصیت کے اندر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے عبادت کرتے ہیں. باقی دوسری تمام قوموں کے اندر آپ دیکھیں وہ اپنے سامنے کسی نہ کسی چیز کو رکھے ہی ہیں. بہرحال شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اب مثال کے طور پر میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آج صبح سے آپ میرے پاس تھے، آپ بیمار تھے، میں نے دوا دے دیا. آپ بھوکے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا. آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے کپڑے بھی پہنا دیا. ایک ہی دن کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس بیماری کی حالت میں آئے، میں نے دوا کیا، ساری چیزیں کروائی. ننگے آئے تھے، کپڑے پہنا دیا. بھوکے آئے تھے، کھلا دیا. اور بھی کچھ چیزیں شام تک دیتا رہا. ٹھیک ہے، میرا کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ چلو میں نہیں مانگ کر کے لے رہا ہوں، لیکن اچانک آپ نے اس وقت کیا کیا؟ کسی راستے پر چلتے ہوئے آدمی کے متعلق کہنے لگ گئے میرا سب کچھ ماوا و ملجا وہی ہے، میں بھوکا تھا تو یہ مجھے راستے والا کھلا دیا، مجھے اس نے پہنا دیا، مجھے اس نے دوا دے دیا. اس کو کہتے ہیں ظلم. کس کے ساتھ ظلم کیا؟ میرے ساتھ. صبح سے میں کھلایا، صبح سے میں دوا دیا، صبح سے میں پہنایا، اور تم کہہ رہے ہو کس کے بارے میں؟ راستہ چلتے ہوئے آدمی کے بارے میں، جس کو تم جانتے ہی نہیں. اس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مجھے پہنایا، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے دوا دیا. اسی بات کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ خلاق کائنات ماں کے پیٹ سے تمہیں پالتا ہوا آ رہا ہے. ماں کے پیٹ سے تمہارے رزق کا انتظام اس نے سینے میں ماؤں کے کر دیا، تمہارے دنیا میں آنے سے قبل ہی، اور دنیا میں آنے کے بعد تمہیں سانسیں مفت عطا کی. یہ پوری کائنات چاہتا تو ہر ہوا کی قیمت لگا دیتا. دنیا یہاں ایک سلنڈر مفت میں نہیں دیتی، اور رب تعالیٰ پوری دنیا میں زندگی بھر ہمیں سانس لینے کے لیے مفت ہوائیں دیا ہے. آکسیجن کیا خرید کے استعمال کرتے ہو؟ اور اس کی سانسیں استعمال کیا، اس کی کائنات پر، اس کی زمین پر چل رہے ہو، پھر رہے ہو. ٹیکس کسی اور کو دے رہے ہو، اللہ کو نہیں دے رہے ہیں. دنیا کے تمام معاملات ہم استعمال اس کی چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر اگر ایسے موقع پر بیماری میں اللہ نے شفا دی، بھوکے تھے تو اس نے رزق پہنچایا، تم ننگے تھے تو اس نے پہنایا، اسباب مہیا اس نے کیا، اور لیکن تم تعریف کسی ایرے غیرے کی کرنے لگے تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم کیا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یہی چیز قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ صرف اور صرف عبادت کا مستحق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی نبی بھی عبادت کے لائق نہیں، کسی نبی کی بھی ہم عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کے. ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ہاں نبیوں کی تعظیم کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے، لیکن عبادت نہیں. یہ بات سمجھ کر کے چلے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس پر مجھے گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کے فتوے ہم سب پر زیادہ لگائے جاتے ہیں لوگ، کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اور شرک یہ ہے کیا چیز؟
ہماری قوم کو یہ معلوم تو ہو کہ یہ شرک ہے کہ شرک ہے کہ شرک ہے، کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں۔ میں نے غالباً اس سے قبل کسی محفل میں اس کی تعریف بتا دی تھی۔ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے اور کچھ صفات ہیں۔ صفات عادتیں جو ہوتی ہیں اس کو کیریکٹرز، یہ صفات کہلاتے ہیں۔ اخلاق یہ صفات ہیں۔ اللہ کی ایک ذات ہے، اس ذات کا نام اللہ، اور اس کی صفت کہتے ہیں، جیسے وہ رحمان ہے، رحم کرتا ہے، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ صفت۔ دونوں چیزیں آپ یاد کر لیں اور سیکھ لیں۔ ذات وہ براہ راست ذات، وہ کیسی ہے وہ اللہ جانے۔ ذات کا مطلب شخصیت ہو گئی، اور صفات جو ہے نا یہ کیریکٹر ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، رزاق ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، مانع ہے، بہت 99 صفات ہیں اس کی۔ یہ سب کیا ہے اس کی؟ اب ہر ایک کا ترجمہ بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی صفات کیا کیا ہے۔ جیسے اللہ خالق، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا۔ رازق ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ صفت۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی ایک ذات ہے اور 99 کیا ہے؟ صفات۔ اگر آپ نے اپنے دماغ میں کسی اور کو بھی ایسا بنا لیا، اللہ کی طرح ایک اور اللہ ہے، معاذ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ذات میں شریک ٹھہرایا آپ نے، ذات میں شریک ٹھہرایا۔ اللہ کی طرح اور ایک اللہ آپ نے مان لیا، اور ایک خدا مان لیا۔ نہیں، چلو ٹھیک ہے، اللہ ایک ہی ہے آپ مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے اس کی صفات ہے ویسے ہی کچھ اور لوگوں کی بھی صفات ہے۔ جیسے وہ رزاق ہے تو فلاں صاحب بھی رزاق ہیں، تو آپ نے کس میں شریک کر دیا؟ اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ ذات میں شریک کرنا اور صفات میں شریک کرنا دونوں شرک کہلاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت خالق ہے اور آدم علیہ السلام بھی خالق ہے، نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی صفت میں دوسرے کو شریک کر دیا۔ ایک یاد رکھیں، ایک نقطہ، ایک پوائنٹ، شریک ٹھہرانے کا مطلب ایسا آپ نے کہا جیسے اللہ کی صفت ہے ویسی ہی ان کی بھی صفت ہے، یہ شریک ہو گیا۔ اب یہاں پر ڈیفینیشن معلوم ہو گئی، شرک کی تعریف معلوم ہو گئی۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفت میں شریک ٹھہرانے کو کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ یہ سمجھ میں آ گئی سب کو، شرک اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لیا یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، یہ شرک ہے۔ اب سوال ہے ہم پر، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس کی صفت ہے یہ، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی۔ سنی لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کے جاننے والے ہیں، تو شریک کر دیا نا اللہ کے ساتھ۔ یہ اعتراض ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کی صفت ہے وہ، اور تم نبی کو عالم الغیب کہہ رہے ہو، تو شریک ٹھہرائے کہ نہیں ٹھہرائے؟ تو یہ شرک، اسی شرک کا فتویٰ آتا ہے۔ اصل میں وہ شرک ہے، بولتے بولتے وہ شرک ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتراض کا جواب کیا ہے؟ ہاں یقیناً ہم حضور کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں، میں اس سے بھاگوں گا نہیں، میرے نبی غیب بتانے والے ہیں اور اب بھی ہیں، بتا چکے ہیں۔ لیکن اب یہ میں نے خود ڈیفینیشن کر دی اب شرک کی، اور وہی چیز میرے اوپر سوال آ گیا۔ آپ نے تو کہا اللہ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، اللہ بھی عالم الغیب ہے، آپ نے شریک کر دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رازق بھی ہیں، رزق بھی دیتے ہیں۔ اب بولو
اور بھی بڑا شرک ہو گیا. اللہ بھی رزاق ہے اور تم کہہ رہے ہو نبی بھی رزاق ہے. کچھ تو جواب ہونا چاہیے. اب یہاں فرق کرنا پڑے گا. اب دیکھیں یہ جواب میں اپنے پیٹ سے نہیں دوں گا، میری جانب سے قرآن کے ذریعے سے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قرآن کے پہلے پیج پر ہی کبھی کبھار 99 صفات لکھی رہتی ہیں، دیکھے ہوں گے آپ، اکثر قرآن میں ہوتے ہیں. ہاں الحمدللہ اس میں بھی ہے، جو قرآن تفسیر کے لیے میں لے لیا ہوں اس میں بھی ہے. اس میں آپ پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے. ایک صفت ہے السمیع، ایک صفت ہے البصیر. سمیع کہتے ہیں سننے والا، سمیع کہتے ہیں سننے والا، بصیر کہتے ہیں دیکھنے. وہ جو حضور پر اعتراض ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو الگ رکھو، میں جواب دوں گا. سوال میرے اوپر صحیح ہے. جن صاحب نے کہا کہ آپ نے شرک کی تعریف میں کیا کہا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہوتا ہے، اور نبی کو آپ نے عالم الغیب کہا جبکہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، آپ نے خود شرک کر دیا ہے. وہ ایک طرف الگ. میں دوسرا کچھ چیپٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے بھی ہلکا. اللہ تعالیٰ سمیع ہے کہ نہیں؟ سمیع کا مطلب سننے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا. اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، دونوں ہے. اب سنیے، یہ اس کی کیا ہے؟ صفات. اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہر. میں کہہ رہا ہوں ہمارے حاجی صاحب سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. میں نے کیا کہہ دیا؟ شرک کیا. ظاہر سی بات ہے اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو یہ بھی شرک ہو گیا نا. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور میں نے کہا حاجی صاحب بھی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. آپ نہیں کہتے ایک دوسرے کو ہمارے ابا بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے میرا بھائی بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو سب کے اوپر شرک آ جائے گا. آپ بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیا اسی کو شرک کہیں گے؟ اب یہاں فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے عزیزو. اللہ کی یہ جتنی صفتیں ہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے، خالق ہے. یہ تمام صفتیں اس کو کسی نے دیا نہیں، یہ اس کی خود کی ذاتی طاقت ہے. اللہ کو کسی نے دیا؟ اس کی خود کی ہیں. اب میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حضور کو عالم الغیب کہتا ہوں، رازق کہتا ہوں، سمیع کہتا ہوں، بصیر کہتا ہوں، تو یہ کہہ کر کے کہ حضور کی یہ اپنی طاقت نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. تو فرق ہو گیا. اللہ کی ذاتی طاقت ہے اور نبی کی عطا کی ہوئی طاقت ہے. اگر یہ ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرو گے تو سارے لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. کسی کو آپ سننے والا دیکھنے والا بول ہی نہیں سکتے، کسی کو نہیں بول سکتے آپ. حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. اللہ خود سمیع و بصیر ہے. قرآن میں اپنے متعلق بھی اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سمیع اور بصیر ہے. اور کہہ رہا ہے اللہ میں نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی طرح ہی دوسرے کو بھی بنایا ہے؟ نہیں. کہاں خدا کی طاقت اور کہاں انسان کی طاقت. تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں. بہت سارے لوگ بہت جلدی یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ان سے یہ بتائیں کہ میرے عزیزو، اللہ کی صفات کی طرح ہم کسی کے لیے صفت نہیں مانتے، چاہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو. اللہ کی طرح صفت حضور کی نہیں. اللہ جیسا خالق ہے ویسا کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جیسا رازق ہے ویسا کوئی رازق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جیسا سمیع و بصیر ہے ویسا کوئی سمیع و بصیر ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہمارے نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور اللہ کی عطا پر تم کون ہوتے ہو جھگڑا کرنے والے؟ وہ مولا اپنی صفتیں جتنی چاہے اپنے محبوب کو عطا کرے، جتنی چاہے عطا کرے. اب مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں ایک اور نقطے سے میں سمجھا دوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تم کو. اب مجھے بتائیے نہیں سننے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟
نہیں سننے والے کو بہرا اور نہیں دیکھنے والے کو اندھا. کیا آپ کے نزدیک یا پوری دنیا میں کہیں بہرا ہونا اور اندھا ہونا یا افضلیت کی بات ہے کہ عیب کی بات ہے؟ افضل ہونے کی بات ہے یا عیب کی؟ عیب ہے نا. اب قرآن میں آؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے تمام پر فضیلت عطا کی ہے، افضل بنایا ہے. اب جو بہرا ہو اور جو اندھا ہو افضل ہو ہی نہیں سکتا، عیب والا. تم کہہ رہے ہو رسول نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اچھا دوسری آیت میں بتاتا ہوں، قرآن میں اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا کیا؟ کوثر عطا کیا. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے الخیر کلو، یعنی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کوثر میں آ گئی. جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کوثر میں آ گئی. اندھا ہونا بھی اچھائی ہے، بہرا ہونا بھی اچھائی ہے. اللہ فرما رہا ہے جتنی اچھائیاں تھی سب میں نے آپ کو عطا کر دیا، اور تم جو برائیاں ہیں وہ لا کر میرے نبی کی شان میں ڈال رہے ہو. اچھائیاں اللہ نے جب عطا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری کائنات کو دیکھنا یہ اچھائی ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات کی باتیں سننا یہ اچھائی ہے کہ نہیں؟ تو جتنی اچھائیاں ہیں، بلندیاں ہیں، وہ سب اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے. بہرحال اس ٹاپک کو میں اور زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ صحیح معنوں میں ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. پورے اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے، ہم نہ کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی ولی کی عبادت کرتے. ہم شرک کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہاں جو سوالات کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کی سمجھ کی غلطی ہے، وہ کج فہمی ہے. وہ آئیں بیٹھیں اور سمجھیں، نہیں تو پھر اگر دور سے ہی تیر مارتے رہیں گے ہمارے اوپر شرک کے تو وہ شرک تو تمہارے پیٹ میں بھی آ جائے گا. سمجھ کر کے چلو کہ اہل سنت و جماعت شرک نہیں کرتے ہیں. اب ہمارے اوپر جو اعتراضات اللہ سے مانگنا چاہیے، تم جاتے ہو اولیاء کے آستانے پر، کبھی نبی کے پاس ہاتھ اٹھاتے ہو مانگتے ہو. قرآن میں یہی کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر تم کہتے ہو یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد. جھوٹ بولتے ہو تم. بہت ایموشنل باتیں ہوتی ہیں مجھے معلوم ہے، بہت زیادہ. ہمارے کچے دماغ کے بچے ان کے ان تمام لچھوں میں آ ہی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہاں میں تو غلط کر رہا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، میں کہاں ادھر ادھر مانگنے لگ گیا، شرک تو نہیں کر رہا ہوں. وہی ڈیفینیشن یہاں پر بھی یاد رکھو میرے عزیزو، مدد جو حقیقت میں ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مدد عطا کرے گا، اور ہم حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حقیقت میں ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دشمنوں سے اگر مدد مانگ لیا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دوسرے سے اس نے مانگ لیا. اور اللہ کے محبوبوں سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنے کے برابر ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اور میں یہ صرف تقریب فہم کے لیے ذہن میں سمجھانے کے لیے گورنمنٹ کی مثال دے رہا ہوں، باقی اس سے کوئی اور نتیجہ حاصل نہ کریں. سب سے اوپر پوسٹ پر پی ایم، پرائم منسٹر، وہ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، وزیر ہوتے ہیں، اور ہر ایک قلمدان الگ الگ دیا جاتا ہے. کوئی ریل منتری ہو، کوئی خزانے کا منتری، کوئی ہر طرح کے انہیں الگ قلمدان دیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ان کے نیچے اور ایم ایل اے ہوتے ہیں، ایم پیز کے نیچے، ان کے نیچے اور بھی یعنی کیٹیگریز ہیں. ظاہر سی بات ہے پورے ملک کا جو ایک پی ایم ہے وہ ہماری گٹر صاف کرنے یہاں ہر جگہ نہیں آئے گا. ہاں وہاں سے ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزیں پاس کرتا ہے. ابھی دیکھیں پردھان منتری یوجنا چلتی ہے، بہت ساری، لابھ اٹھائیں اس سے. لوگ کہتے ہیں سلنڈر کے معاملات کو لے کر کے ابھی چند دن پہلے
کہ योजना है, पता नहीं कैसी योजना है, मैं सिर्फ मिसाल में कह रहा हूं। तो कब आपके घर पर आकर पीएम साहब ने सिलेंडर दिया आपको? दिया आपको? आपके पास तो गैस एजेंसी वाला ही ला करके दे रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये योजना में मिल रहा है, यानी एक योजना निकली है उसमें ये मिल रहा है। कुछ गरीब लड़कियों के लिए भी कुछ योजनाएं निकलती हैं, स्कीम्स निकलते हैं, और वो पीएम के स्कीम बोले जाते हैं उसको, प्रधानमंत्री के स्कीम। और लड़कियों की शादी के लिए है, तुम्हारे घर बच्ची हो गए तो उसके लिए कुछ पैसे मिल गए, बैंक में अकाउंट में चले गए। अभी पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन पहले ऐसा होता था। मुझे ये बताओ, जिन गरीब बच्चियों के खाते में पैसे जाते हैं, वो 15 लाख वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी भी जो छोटी मोटी चीजें भी जो जाती हैं, कब तुम्हारे पास आकर कोई प्राइम मिनिस्टर हाथ में दिया? हो सकता है उसने अपने नीचे वाले मंत्रियों को दिया, और उन्होंने अपने मातहत वालों को दिया, उन्होंने नीचे तक, हो सकता है वो कट पिट करके नीचे तक कुछ ही पहुंच जाए, यही होता है ना यहाँ पे। लेकिन पहुंचता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ये प्रधानमंत्री की तरफ से है, ये पीएम की तरफ से। लेकिन उसने नहीं दिया, पता नहीं कितने हाथों से होते हुए आया, लेकिन नाम उस योजना का वही रखा गया है। दुनिया में इन तमाम चीजों को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो। और यही चीज अगर हम कहें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह ही देता है और मैं तकसीम करता हूं। अब रब तबारक व तआला के खजाने रहमत में किसी चीज की कमी नहीं। मौला रब तबारक व तआला ने सारे खजानों की चाबियां मेरे आका के हाथ में अता फरमाई। ऐ नबी, आप जिसे चाहें जितना चाहें अता कर रहे हैं। दे कौन रहा है? देता कौन है? अल्लाह। और बांट कौन रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि, इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह ताला नबी का मोहताज है, नहीं, मोहताज होने की वजह से नहीं। अगर मैं आपको बाजू में खड़ा कर दूं तो इसलिए नहीं कि मैं लंगड़ा हूं इसलिए खड़ा कर दिया आपको, इसलिए भी हो सकता है कि आपको मैं इज्जत दे करके अपने पास खड़ा कर लिया। आपको इज्जत देने के लिए भी अगर करीब में खड़ा कर दिया गया तो यह नहीं समझना चाहिए कि ये मजबूर है इसलिए यहां खड़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को इज्जत बख्शने के लिए खजाने अता किया, ना इसलिए कि अल्लाह मोहताज है। और फिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चाहें तो तन्हा पूरी दुनिया को तकसीम करें, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिम्मेदारियां, डिपार्टमेंट अलग अलग तकसीम कर दी है। कुछ डिपार्टमेंट गौसे पाक के हाथ में आए हैं, कुछ डिपार्टमेंट गरीब नवाज के हाथ में है, कुछ डिपार्टमेंट अपने वक्त के अख्ताब के हाथ में आए। दे रहा है अल्लाह और बांट रहे हैं रसूल पाक। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं, फला इलाके का कुतुब वो है, उसके हिस्से में इतने खजाने, उसके इलाके में जो जो उसके पास जाए दे, मेरी तरफ से रहो, हुजूर की तरफ से पहुंच रहा है। अब वहां का, अब मिसाल के तौर पर हम मुंबई के रहने वाले पहुंच गए मुश्किल में मखदूम माइमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और कहा मेरी मुश्किल को दूर कर दें, मेरे फला फला हाजतें हैं। मखदूम पाक की तरफ से अगर मदद हो गई तो याद रखो उनका खुद का खजाना नहीं, वो है दर हकीकत खजाना अल्लाह का। अल्लाह ने अपने नबी को दिया, नबी ने सुल्तानुल औलिया को दिया, सुल्तानुल औलिया ने मखदूम पाक को दिया, और मखदूम पाक ने अपने पास हाजिर होने वालों को अता किया। अब इसको क्या कहा जाएगा? कभी कह सकता है बंदा मुझे मखदूम पाक ने ये दिया तो भी सही है, कभी अगर किसी ने कहा नहीं मुझे रसूलुल्लाह ने दिया तो भी सही, अगर कह दिया कि नहीं मुझे अल्लाह ने दिया तो भी सही, सब सही है, लेकिन तुम्हारी समझ में खता है। जिन लोगों ने एतराजात किए, अब मिसाल के तौर पर जो योजना हमारे तक पहुंचती है, एक बंदा उसने कहा नहीं मुझे कारपोरेटर साहब ने ये दिया है, कोई दूसरा उसी मोहल्ले में कह रहा है नहीं एमएलए ने दिया है, तीसरा कह रहा है नहीं एमपी ने दिया है, चौथा कह रहा है नहीं पीएम ने दिया है। हालांकि वो चारों सही हैं। क्यों? ऊपर से ये तमाम हाथों से होते हुए ही ये तमाम चीजें आई, कोई कहने वाला किसी के लिए कह रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं मुझे मेरे बाप से मिला है तो ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन मेरे बाप को भी किसी न किसी से मिला है, लेकिन मोहब्बत जिससे होती है बंदा उसका तज़किरा करता है। बात समझ में आ रही?
تو یہ بہرحال میں جتنا بھی سمجھاؤں وہ کم ہے. بہرحال یہ سنیوں کی محفل ہے، سنیوں کی محفل ہے، یہاں واہ واہی ہوگا. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جن کو کڑن ہو، تکلیف ہو، کہ سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. مدد ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام اپنے محبوبوں کے حوالے کر کے رکھا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو اسرائیل علیہ السلام سے پوچھو وہ کیوں آتے ہیں، روح نکالنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ موت تو اللہ دیتا ہے نا، موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سب کو معلوم ہے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. تو یہاں تو مانتے ہو اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے پر مقرر ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالتے، جو اللہ نے انہیں آرڈر کیا اسی پر وہ عمل کرتے ہے. نہیں، بارش برسانے کا کام میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بارش برسایا. ہم کہتے کیا ہے؟ اللہ نے بارش برسا. کبھی ذکر کرتے ہیں میکائیل علیہ السلام کا؟ اے میکائیل آپ بارش برسا دیجئے. وہ کریں گے کام، لیکن کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے حکم سے ہی. تو اگر کسی بندے نے اولیاء کو پکارا تو وہ اس لیے نہیں پکار رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرح ہیں، بلکہ اس لیے پکار رہا ہے کہ اللہ نے انہیں کچھ اتھارٹی دی ہے، یہ اگر راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ جو چاہ لیں میں وہ دے دوں گا، وہ جو چاہ لیں میں وہ دے دوں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں. تو اسی لیے ہم ان کے پاس جا کر کے ان کو مناتے ہیں کہ ایک بار آپ چاہ لیں. میرے لیے اگر کوئی ولی گھر چاہ لیں، اللہ ان کی چاہت کو رد نہیں کرتا، ان کی چاہت کو رد نہیں فرماتا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ اللہ یہ ہونا ہے، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے، ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. خود غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدوں کی جو زندگی ہے، آپ نے جو کثیر مجاہدے کیے عبادات، اس میں کبھی ایسا ہوتا کہ کئی کئی دن تک آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے. روایات میں لکھا ہے غیب سے ندا آتی رب تعالیٰ کی طرف سے. کیا آواز آتی؟ اے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھانا تناول فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اپنے قصیدے میں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کچھ مقامات وہ بھی ہیں میرے عزیز.